يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ترجمہ: ارے حبیب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. ارے حبیب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ ان لوگوں کا غم نہ کریں جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ کفار قریش ہوں یا منافقین یا یہودیوں کے سردار یا مرتدین. یہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے لیے کتنے ہی لشکر جمع کر لیں، کامیاب نہ ہوں گے. اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ملنے والے ثواب میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، اس لیے اس نے انہیں ان کے کفر و سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیا اور ان کے لیے اخروی ثواب سے مکمل طور پر محرومی کے ساتھ ساتھ جہنم کا بڑا عذاب بھی ہے. تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے لیے ناکامی، محرومی اور دردناک عذاب مقدر ہو چکا ہے، ان سے کوئی اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں. ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان، بے شک وہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا. ارشاد فرمایا کہ وہ منافقین جو کلمہ ایمان پڑھنے کے بعد کافر ہوئے یا وہ لوگ جو ایمان پر قادر ہونے کے باوجود کافر ہی رہے اور ایمان نہ لائے، یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے بلکہ ان کے کفر کا وبال انہی کے سر آئے گا. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. ترجمہ: اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھے کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. ولا يحسبن الذين كفروا، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ عموماً فوری طور پر کسی گناہ پر گرفت نہیں فرماتا بلکہ مہلت دیتا ہے اور دنیاوی آسائشوں کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. اس سے بہت سے لوگ اس دھوکے میں پڑے رہتے ہیں کہ ان کا کفر اور ان کی حرکتیں کچھ نقصان دہ نہیں ہیں. ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ کافروں کو لمبی عمر ملنا، انہیں فوری عذاب نہ ہونا اور انہیں مہلت دیا جانا ایسی چیز نہیں کہ جسے وہ اپنے حق میں بہتر سمجھیں، بلکہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں یہی مہلت ان کے گناہوں میں اضافے اور ان کی تباہی و بربادی کا سبب بننے والی ہوتی ہیں. لہٰذا اس مہلت کو اپنے حق میں ہرگز بہتر نہ سمجھیں. لمبی عمر پانا کیسا ہے؟ لمبی عمر پانا اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ کون شخص اچھا ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور عمل اچھے ہوں. عرض کیا گیا اور بدتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور عمل خراب ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قضاء قبیلے کے دو شخص نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، ان میں ایک تو شہید ہو گیا اور دوسرا مزید 1 سال تک زندہ رہا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بعد میں مرنے والا شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گیا. مجھے اس پر تعجب ہوا تو صبح میں نے یہ واقعہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو ارشاد فرمایا کیا اس نے اس کے بعد 1 رمضان کے روزے نہ رکھے تھے اور 6000 رکعت نماز اور اتنی سنتیں نہ پڑھی تھی؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ترجمہ: اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے. اور اے عام لوگوں، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے. تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ حال نہیں رہے گا کہ منافق و مومن ملے جلے رہیں، بلکہ ان قریب اللہ عز و جل اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں اور منافقوں کو جدا جدا کر دے گا.
اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی پیدائش سے پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے استہزاء کے طور پر کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، جبکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ہمیں پہچانتے نہیں۔ اس پر حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن یعنی اعتراض کرتے ہیں، آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا حذافہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم اللہ عز و جل کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام و پیشوا ہونے پر راضی ہوئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ علیہ السلام سے معافی چاہتے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آؤ گے؟ پھر منبر سے اتر آئے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے جو ناپسند تھے، جب زیادہ کیے گئے تو آپ ناراض ہو گئے، پھر لوگوں سے فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ ایک شخص عرض گزار ہوا، میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، سالم مولا شیبہ ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرہ انور کی حالت دیکھی تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ دوسری روایت یوں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج ڈھلنے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز ظہر پڑھی، پھر منبر پر کھڑے ہو کر قیامت کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس میں بڑے بڑے امور ہیں، پھر فرمایا جو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتا ہو تو پوچھ لے، اور تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھو گے مگر میں تمہیں اس کی جگہ بتا دوں گا۔ بس لوگ بہت زیادہ روئے اور آپ علیہ السلام بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے، میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل ہو کر عرض گزار ہوئے، ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر فرمایا، ابھی مجھ پر جنت اور جہنم اس دیوار کے گوشے میں پیش کی گئی، میں نے ایسی بھلی اور بری چیز نہیں دیکھی۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا گیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم علیہ السلام کے علم غیب میں اعتراض کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ اے عام لوگوں، اللہ عز و جل تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ عز و جل اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے اور ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے، اور سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، انہیں سب سے بڑھ کر غیب کا علم عطا فرمایا گیا ہے۔ اس آیت سے اور اس کے سوا بکثرت آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کے علوم عطا فرمائے، اور غیبوں کا علم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں غیب کا علم نہیں دیا جاتا، تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس بات کی تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو غیب پر مطلع کیا ہے۔ علم غیب سے متعلق 10 احادیث۔ نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا، اس نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ نمبر 2، ترمذی شریف میں ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی روایت میں ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب میرے علم میں آ گیا۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے سامنے اللہ عز و جل نے دنیا اٹھا لی ہے اور میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، اس روشنی کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے روشن فرمائی، جیسے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے لیے روشن کی تھی۔ نمبر 4، حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ رات مجھ پر میری امت اس حجرے کے پاس میرے سامنے پیش کی گئی، بے شک میں ان کے ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جیسا تم میں کوئی اپنے ساتھی کو پہچانتا ہے۔ نمبر 5، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے تھے تو آپ علیہ السلام نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا، حتیٰ کہ جنتی اپنے منازل پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانے پر جہنم میں پہنچ گئے، جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ نمبر 6، مسلم شریف میں حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ ارشاد فرمایا، بیچ میں ظہر و عصر کی نمازوں کے علاوہ کچھ کام نہ کیا، اس میں وہ سب کچھ ہم سے بیان فرما دیا جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا، اور ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے
جسے زیادہ یاد رہا۔ نمبر 7، بخاری شریف کی حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ ناگاہ پہاڑ لرزنے لگا تو آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا، اے احد ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ نمبر 8، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اہل بدر کے گرنے یعنی مرنے کی جگہ دکھائیں اور فرمایا کل فلاں شخص کے گرنے یعنی مرنے کی یہ جگہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جو نشان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کے لیے لگایا تھا وہ اسی پر گرا۔ نمبر 9، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا، تو ارشاد فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے اور ان کو عذاب کسی ایسی شے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا جس سے بچنا بہت مشکل ہو، ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ نمبر 10، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلح حدیبیہ سے واپسی پر ایک جگہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اونٹ منتشر ہو گئے، سب اپنے اپنے اونٹ واپس لے آئے، لیکن حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی نہ ملی۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ وہاں سے اونٹنی لے آؤ، تو میں نے اونٹنی کو اسی حال میں پکڑ لیا جیسا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔